بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات ایک قلعے کے متعلق ہیں۔ یہ قلعہ پاکستان میں واقع ہے۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا۔ اس کی تعمیر کا حکم شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں دیا، مگر یہ قلعہ ان کی وفات کے بعد مکمل ہوا۔ قلعہ روہتاس، جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے، یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم میں واقع ہے۔ یہ قلعہ پوٹوہار اور کوہستان کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گھان، جبکہ تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگلات ہیں۔ قلعہ روہتاس بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً فوجی فن تعمیر کا عظیم و شان اور منفرد نمونہ ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گھکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا۔ دراصل گھکڑ مغلوں کو کمک اور بر وقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہ تھا۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میراں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا۔ یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ بے قاعدہ ہیبت والے اس دیو قامت قلعے کا محیط 4 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ اندرونی رقبہ 175 ایکڑ پر محیط ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے، جس کے لیے 1750 فٹ طویل ایک دیوار تعمیر کی گئی۔ اوپر والا مغربی حصہ، جو کہ زیادہ تر شاہی خاندان کے استعمال میں رہا، اندر کوٹ کہلاتا ہے، جبکہ قلعے کا باقی حصہ، جو سپاہیوں، کاریگروں اور قلعے کی تعمیر کرنے والوں کے استعمال میں رہا، آرمی ایریا یا بنیادی قلعہ کہلاتا ہے۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج بما ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی کے لیے 3 باولیاں یعنی سیڑھیوں والے کنویں بنائے گئے۔ ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کی 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قلعے کے دروازوں کی۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں 1000 خوانی دروازہ، خواص خوانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چنن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، قابلی یا بادشاہی دروازہ، گھٹیالی دروازہ، سوہل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی۔ ہر دروازے کا اپنا مقصد اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ 1000 خوانی صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے شیر شاہ سوری کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔
شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خوانی دروازہ لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہل دروازہ زحل کی وجہ سے سہل کہلاتا تھا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گھٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گھٹیال پتن کی طرف تھا اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مقاصد مختلف تھے اور ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 12 دروازوں میں سے ایک یعنی لنگر خوانی دروازہ براہ راست جنگی علاقے میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کی فوج کے لیے ایک طرح کا جال تھا۔ اس دروازے سے گزر کر اندر آنے والا شخص فصیل کی برجیوں پر معمور محافظوں کے براہ راست نشانے پر آ جاتا تھا۔ اسی طرح خواص خوانی دروازہ دوہرا بنایا گیا تھا۔ مغربی سمت ایک چھوٹی سی ریاست علیحدہ بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حصار میں تھی۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک دروازہ تھا۔ اس چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسر اور اس کی فوج کا جرنیل تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس قلعے کی فصیل کی۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ فصیل پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کنکرے اور 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فصیل 30 سے 40 فٹ تک چوڑی جبکہ 50 سے 80 فٹ تک اونچی ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا 3 قطاری تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوترے کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے استعمال میں آتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی جو 8 سے 11 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنکرے صرف شاہی فوج کو دشمن سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈھیلا جاتا تھا۔ درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھے اور ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فٹ کے درمیان تھی جبکہ چبوتروں کی آخری قطار کی چوڑائی 6.5 فٹ سے 8.5 فٹ کے درمیان تھی۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں قلعے میں موجود عمارتوں کی طرف۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند باولیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ جب رنجیت سنگھ پنجاب پر قابض ہوا تو اس کے ایک جرنیل نے یہاں ایک حویلی تعمیر کی۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی سربر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرسکون رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ اب بڑھتے ہیں قلعے میں موجود شاہی مسجد کی طرف۔ شاہی مسجد چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے اور اسی وجہ سے کابلی دروازے کو شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کی اندرونی چھت ہموار ہے، البتہ اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باہر کوئی مینار یا گنبد نہیں۔ بیرونی دفاعی دیوار اس کی پشت پر واقع ہے۔ یہ مسجد سوری عہد کی چند انمول اور قابل دید تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اس مسجد میں اور قلعے کی اصل تعمیر میں ایک منفرد طرز تعمیر یہ ہے کہ جہاں جہاں عمارت کے اندرونی جانب گنبد موجود ہیں، باہر چھت پر گنبد کا کوئی آثار موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے چونکہ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا تو چھت کو برابر کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کی جا سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حویلی مان سنگھ کی۔
حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جس کا انتقال 1614 عیسوی میں ہوا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی طرز تعمیر کی بجائے ہندوانہ تھا۔ 25 ایکڑ زمین پر سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا۔ اکبر اعظم نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارتیں بھی تعمیر کروائیں تھیں۔ اس کی چھتوں، دروازوں اور جھروکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش و نگار اور پچی کاری موجود ہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں رانی محل کی طرف۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصلی رنگ و روپ کھو چکا ہے، اس لیے لوگ اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ اسے بھربھرے پتھروں سے ایک مینار کی صورت میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کی بلندی 80 فٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم موجود ہے، جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کو ملانے کے لیے ایک رستہ بھی بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں کنوؤں کی طرف۔ بڑی باولی اور ست باولی نامی 2 کنوؤں سے قلعے کے مکین اپنی ضرورت کے لیے پانی حاصل کرتے تھے۔ بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ موری گیٹ کے قریب واقع یہ باولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس کی 4 محرابیں ہیں، جو 40 فٹ چوڑی ہیں۔ ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی چوڑائی میں بنی ہوئی ہے، تاکہ پانی لانے والا آرام کر سکے۔ ست باولی دراصل کابلی گیٹ کے پاس شاہی مسجد کے عقبی حصے میں بنا ہوا ایک شاہی حمام ہے۔ سطح زمین سے 60 سیڑھیاں نیچے اترنے پر 7 چھوٹے چھوٹے غسل خانے اور ان کے درمیان میں ایک کنواں بنایا گیا ہے۔ شاید انہی 7 غسل خانوں کی وجہ سے اسے ست باولی کہا جاتا ہے۔ حمام کے ایک طرف کے حصے میں اونچی جگہ سے پانی رس رس کر حمام کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے، مگر اب یہ جگہ ویران ہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں قلعے میں موجود تالاب کی طرف۔ قلعے کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا، جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ رستہ بھی موجود تھا، جو سکھوں کے عہد میں کھول دیا گیا اور لوگ سہل دروازے کے راستے عیدگاہ تک جانے لگے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں مقبرہ خیر النساء کی طرف۔ قلعے کی حدود سے باہر شمال کی جانب مقبرہ خیر النساء کے نام سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ یہ در حقیقت خیر النساء کا مقبرہ ہے، جو شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی۔ خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور کنوج کی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں پھانسی گھاٹ کی طرف۔ قلعے کا پھانسی گھاٹ سفید محل سے 200 فٹ کے فاصلے پر جنوب مغربی سمت میں نہایت بلندی پر ایک 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اس عمارت کی چھت کے وسط میں 2.5 فٹ قطر کا ایک سوراخ ہے۔ اس کے ارد گرد بانسوں کو قائم رکھنے کے لیے اور انہیں باندھنے کے لیے جگہیں موجود تھیں۔ پھانسی خانے کا سوراخ گول ہے، جس پر تختہ دار رکھا جاتا تھا۔ بانسوں کے ذریعے مجرم کی گردن میں رسیوں کے حلقے ڈالے جاتے تھے۔ جب تختہ کھینچا جاتا تھا تو مجرم سوراخ سے نیچے لٹک جاتا تھا۔ ناظرین، اب ایک نظر قلعے کی فن تعمیر پر۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیراتی ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش و نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی مینہ کاری اس کا واضح ثبوت ہے۔
ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان کوسیں قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، جن کی بہترین مثال سوہل گیٹ ہے۔ اسی طرح بھرے پتھروں اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خواص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب سلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کندہ کیا گیا ہے۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے، ہاں اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ اس لیے سوہل دروازے کے اوپری جانب دایاں کنکرا گرا دیا گیا، جو کہ بعد میں دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی، جو شاہی عمارات کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی یہاں طویل عرصے مقیم رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ناظرین، قلعہ روہتاس کی تعمیر 1541 عیسوی میں وزیر خزانہ ٹوڈر مل کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ قلعے کے تعمیر ہونے سے کچھ عرصہ پہلے 1547 میں شیر شاہ سوری کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، 1566 عیسوی سے 1757 عیسوی تک یہ قلعہ مغل سلطنت کے قبضے میں رہا۔ 1757 عیسوی سے 1759 عیسوی تک اس قلعے پر مراٹھا سلطنت کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 1759 عیسوی سے 1799 عیسوی تک گھکڑوں نے اس قلعے پر قبضہ کیا۔ 1799 عیسوی سے 1849 عیسوی تک سکھ حکومت اس پر براجمان رہی۔ 1849 عیسوی سے 1858 عیسوی تک یہ قلعہ برطانوی ایسٹ انڈین کمپنی کی ملکیت رہا۔ 1858 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ختم ہونے کے بعد یہ قلعہ 1947 تک برطانوی سلطنت کی زیر نگرانی رہا اور 1947 سے تاحال یہ قلعہ پاکستان کی حکومت میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا نگہبان۔